الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ نفخہ نفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیں جی، اللہ کے فضل و کرم سے ہم سپارہ 30 پڑھ رہے ہیں اور آج سورہ بروج اور مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود۔ قسم ہے برجوں والے آسمان کے رب کی اور اس دن کے رب کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور دیکھنے والے اور دیکھی جانے والی چیز کے رب کی۔ خندقوں والے ہلاک ہو گئے۔ قتل اصحاب الاخدود۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ والسماء ذات البروج، قسم ہے برجوں والے آسمان کے رب کی۔ تو اس کا مطلب ہے آسمان کے نیچے برج ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے۔ جس طرح ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں، کبھی آج کل تو بچوں کا ایک پین آیا ہے، آپ اس سے لکھیں تو وہ نظر نہیں آتا، اور اس کو پھر خاص اسی کی روشنی سے دیکھیں تو نظر آتا ہے، جس کو کہتے ہیں انویزیبل۔ تو وہ اسی طرح اللہ کی بھی چیزیں ہوں گی جو ہمیں نظر نہیں پھر آتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان بروج یعنی برجوں کی قسم، آسمان کے جو برج ہیں ان کی قسم، اور اس دن کے رب کی قسم جس کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی وہ وعدہ مالک یوم الدین یعنی آخری دن، قیامت کا دن جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اس کی قسم، اور دیکھنے والی اور دیکھی جانے والی چیز کے رب کی قسم۔ یعنی آپ دیکھنے والے جتنے بھی دوں گے اور دیکھی جانے والی، اور جن کو دیکھتے ہیں اللہ نے جو دیکھنے والی چیزیں بنائی ہیں اور وہ دیکھنے والی چیزیں جن کو دیکھتی ہیں اللہ کی تخلیقات کو، ان سب کی قسم۔ تو ایک بات اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قسمیں کھا کے کرنے لگے ہیں کہ قتل اصحاب الاخدود، خندقوں والے ہلاک ہو گئے۔ ان خندقوں والے جن میں خوب بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی، جب وہ اس آگ پر بیٹھے دیکھ رہے تھے اور جو کچھ وہ ایمان والوں کے ساتھ کر رہے تھے، ان کا دل اس کی حقیقت کو سمجھتا تھا۔ یعنی یہ ایسے دن تھے کہ پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو وہ مشہود جو ہے نا، یہ جمعے کے دن کو بھی کہتے ہیں، یعنی جمعے کا مبارک دن، اس کی قسم بھی اللہ نے کھائی۔ یعنی کہ دیکھنے والے اور دیکھی جانے والے، شاہد دیکھنے والے اور مشہود جو ہوتے ہیں نا، یعنی گواہ بھی کہتے ہیں، اور مشہود جو ہے یہ حاضر ہونے والے فرشتے بھی ہوتے ہیں۔ اور پھر نہیں سوری، جمعے کا دن میرے سے غلطی سے نکل گیا۔ اور اس میں ایک اور چیز تھی جس میں جمعے کا دن موعود، جو الموعود ہے نا، وہ جمعے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی جمعے کا دن، یعنی جو دنوں کا سردار ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اس دن کی بھی قسم کھائی۔ اس کے بعد کہا کہ خندقوں والے ہلاک ہو گئے۔ کون ہو گئے ہلاک؟ یعنی ایک بادشاہ تھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بادشاہ تھا جو کہ ظالم تھا اور اللہ کو نہیں مانتا تھا، اور اس وقت اس کا ایک جادوگر تھا جو کہ بڑا ہو گیا تھا۔ پھر اس نے کہا، اے بادشاہ، میں تو بڑا ہو گیا ہوں، میرے پاس آپ کسی اچھے نوجوان بچے کو بھیجیں تاکہ میں اپنا علم اس میں کنورٹ کر سکوں، اسے سکھا سکوں۔ پھر ایک بچے کو چنا گیا جو کہ لائق ماں کا بچہ تھا کہ تم اس سے سیکھو۔ وہ بچہ اس سے سیکھنے جاتا تو راستے میں ایک راہب کی آواز بھی اس کے کانوں میں پڑتی جو اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ اس راہب نے بتایا کہ اللہ کیا ہے، اللہ کی توحید کیا ہے، صرف اسی سے مانگو۔ بس وہ اللہ کی باتیں اس کے دماغ میں آنے لگ گئی، اور پھر اللہ کا نام اس نے اس کو پڑھنا سکھایا کہ وہ رب ہے آسمانوں اور زمین کا، اور نام لے کے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اس کے بعد جادو والے کے پاس جاتا۔ اسی طرح سلسلہ نہ ہوتا رہا، اور وہ بیچارے بچے کو گھر میں کبھی ڈانٹ پڑتی، کبھی جادوگر سے ڈانٹ پڑتی کہ لیٹ کیوں ہوتے ہو۔ بہرحال اللہ نے اسے وہ علم سکھایا۔ اس کے بعد وہ ایک دفعہ راستے میں آ رہا تھا تو ایک بہت بڑا پتھر پڑا تھا جو لوگ جانے میں جو ہے وہ دقت محسوس کر رہے تھے۔ اس نے سوچا کہ میں یہ راستہ اٹھا دوں، اللہ اس نے مجھے سکھایا ہے راہب نے کہ اللہ کا نام لو تو ہر کام ہو جاتا ہے۔ اس نے اللہ کا نام لیا اور پتھر اٹھا کے ادھر کر دیا، اور لوگ سب حیران رہ گئے۔ اس کے بعد
اس کے پاس یہی چیز کسی نے دیکھی تو ایک اندھا آ گیا، اس نے کہا کہ آپ میری آنکھیں ٹھیک کر دیں، اس نے اللہ کا نام لیا تو اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ یعنی اس کا بچے کا ایمان، یعنی بچے جو ہوتے ہیں نا ان کے دل میں نا کوئی کینہ، کوئی بغض، کوئی چیز نہیں ابھی پیدا ہوئی ہوتی، وہ سچے ہوتے ہیں۔ وہ 13-14 سال کا بچہ تھا، تو اس طرح اس نے اس کی جو تھی مشہوری، پھر وہ وہاں پہنچی بادشاہ کے پاس۔ بادشاہ نے کہا کہ تمہیں وہ جادو کا اثر ہوا نا جو سیکھنے جاتے ہو، تم نے تو بہت اچھا سیکھ لیا۔ اس نے کہا نہیں، میں راہب کے پاس جاتا ہوں اور میں ایک رب پہ ایمان رکھتا ہوں جو آپ کا بھی رب ہے، جو میرا بھی رب ہے۔ اس بادشاہ کو اتنا برا لگا، میں ان شارٹ آپ کو سنا رہی ہوں بس مین چیز، کہ اس نے کہا کہ اس بچے کا ہر امتحان لیا کہ یہ باس آ جائے، کشتی میں بھیجا اس کو ڈبو دو، تو اس نے اللہ کا نام لیا، کشتی والے ڈوب گئے اور وہ واپس آ گیا، فوجی سارے ڈوب گئے۔ پہاڑ سے کہا گرا دو، وہ پہاڑ ہلا، دوسرے لوگ مر گئے، یہ آ گیا۔ اس نے پھر کہا کہ بادشاہ سلامت، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ مجھے کیسے مار سکتے ہیں۔ اس نے کہا ہاں مجھے بتاؤ، کیونکہ وہ بہت تنگ آ چکا تھا۔ اس نے کہا سارے لوگوں کو اکٹھا کریں اور اس کے بعد آپ کہیں کہ میں اس بچے کے رب پہ ایمان لاتا ہوں، اور پھر آپ تیر چلاؤ تو میں مر جاؤں گا۔ اسی طرح اس نے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا اور پھر اس کے بعد تیر چلایا تو بچہ مر گیا۔ اور اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ بچے کے رب پہ بادشاہ ایمان لایا تو بچہ مر گیا، تو سب نے کہا ہم بچے کے رب پہ ایمان لاتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد ہوا کہ اس فوج نے، یعنی اس کی فوج نے خندقیں کھودی اور ان تمام لوگوں کو کہیں پکڑ لیا اور جانے نہ دیا، گھیر لیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہی ذکر کر رہے ہیں کہ ان کو خندق میں ڈال کر انہوں نے جلا دیا، پیٹرول ڈالا، کیا ڈالا، بڑی آگ جلائی اور سب جل گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں، اور جو کچھ وہ ایمان والوں کے ساتھ کر رہے تھے، ان کا دل اس حقیقت کو سمجھتا تھا اور وہ ان سے محض اس کا بدلہ لے رہے تھے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے جو غلبہ والا اور لائق کے حمد و ثنا ہے۔ پھر کہا اللہ ذی لہ ملک السماوات والارض، جس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر ہے، اللہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ بلا شبہ جن لوگوں نے مومن مرد اور مومن عورتوں کو اذیت پہنچائی، پھر توبہ نہ کی اور اسی حالت میں مر گئے تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اسی طرح جلنے کا عذاب، یعنی جس طرح انہوں نے جلایا۔ دیکھیں اللہ کی شان، آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ توبہ کر لیں گے اتنی خندقوں کو آگ لگانے کے بعد بھی تو میں انہیں معاف کر دوں گا، ورنہ جہنم میں جلائے جائیں گے۔ پھر بتایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار ذالک الفوز الکبیر۔ یہ ہے کامیابی کون سی؟ کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور ان کی کامیابیوں میں یہی بڑی کامیابی ہے۔ مطلب یہ کہ دنیا میں جتنی بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں ان سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اگر آپ کو جنت مل جاتی ہے۔ اس کے بعد بتایا بلا شبہ تیرے رب کی گرفت بہت سخت ہے، بلا شبہ وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ زندہ کرے گا، اور وہ بڑا ہی بخشنے والا اور بہت ہی محبت کرنے والا ہے۔ وہ عرش کا مالک اور بزرگ شان والا ہے، جس بات کا ارادہ کرے اسے کر کے رہتا ہے۔ کیا آپ کو ان لشکروں کی خبر نہیں، فرعون اور سمود کے لشکروں کی؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کافروں کا کام ہی جھٹلانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہر طرف اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ بلکہ یہ قرآن بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن بڑی ہی عظمت والا ہے، فی لوح محفوظ، جو لوح محفوظ میں بھی محفوظ ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو قرآن تمہارے ہاتھوں میں ہے، آخری جو آیت ہے، یہ قرآن جو تمہارے ہاتھوں میں ہے یہ فوٹو کاپی ہے، یہ اصل نہیں ہے۔ اصل جو ہے نا وہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے، اور وہ کہا گیا ہے، طبرانی میں یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے لوح محفوظ کو سفید موتی سے پیدا کیا۔ اب وہ سفید موتی کیا ہے واللہ عالم، اس کے صحیفے سرخ یاقوت کے ہیں، یعنی صفحے اس کے سرخ یاقوت کے ہیں، اس کا قلم نور ہے، اس کی کتاب نور ہے، اللہ اسے ہر دن 360 مرتبہ دیکھتا ہے، اس قرآن کو 360 مرتبہ دیکھتا ہے، وہ پیدا کرتا ہے، وہ روزی دیتا ہے، وہ مارتا ہے، وہ جلاتا ہے، وہ عزت دیتا ہے، ذلت دیتا ہے، اور جو چاہے وہ کرتا ہے۔ پھر ہم سورت پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ طارق، یہ بھی مکی سورت ہے، کہ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان اور صبح کے ستارے کی رب کی، وما ادراک ما الطارق، اور آپ کو کیا معلوم کہ صبح کا ستارہ کیا ہے؟ وہ ستارہ وہ ہے جو بہت چمکتا ہے، کوئی شخص ایسا نہیں کہ اس پر اللہ کی طرف سے کوئی نگہبان نہ ہو۔
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب ان کی قسمیں کھا کے، ایک تو صبح کے ستارے کی تارک صبح کے ستارے کو کہتے ہیں، اور یہ ستارہ صبح کے وقت بہت چمکتا ہے۔ جو لوگ تہجد میں اٹھنے کے عادی ہیں اور پھر نمازیں پڑھتے ہیں، اگر وہ کبھی دیکھیں تو انہیں نظر آ جائے گا کہ وہ کتنا چمکتا ہے۔ اور وہ ستارہ جو چمکتا ہے، بعض لوگ اسے شرک کی طرف لے جاتے ہیں کہ اس سے دعا کر لو اور دعا جو ہے وہ قبول ہوگی۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا میں ان کلو نفسن، کوئی نفس ایسا نہیں ہے، جتنے بھی نفس ہیں سب پر اللہ کے محافظ نگہبان ہیں۔ اللہ نے ان کے آگے پیچھے، یعنی ہر انسان کے آگے پیچھے اللہ نے محافظ لگائے ہوئے ہیں۔ کیوں لگائے ہوئے ہیں؟ کہ جب اس کی موت آئے گی تبھی آئے گی، وہ حادثوں سے، وہ موت والے حادثوں سے بچاتے ہیں، کیونکہ اگر موت نہیں لکھی ہوئی تو جیسے عزرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے نبی اللہ، میں ہر گھر میں 5 دفعہ تکتا ہوں، چکر لگاتا ہوں، اور ان گھر والوں کو اتنا سمجھتا ہوں جتنا آپس میں بھی یہ نہیں سمجھتے، اور میں ان کی صرف باری کا انتظار کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد بتایا جو پانی پیٹ اور وہ اچھلتے پانی کی ایک بوند سے تو پیدا کیا گیا ہے، یہ انسان کیا ہے اس کی اللہ نے حقیقت بتا دی کہ جو پانی پیٹھ اور سینہ کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے، بلا شبہ وہ اللہ اس کے دوبارہ لٹانے پر بھی قادر ہے۔ اس دن جب پوشیدہ بے ظاہر کیے جائیں گے، پھر نہ اس کا کچھ زور چلے گا اور نہ اس کا کوئی معاون ہوگا۔ یہ وہ صورتیں ہیں جو میں پڑھ رہی ہوں نا، یہ وہ صورتیں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا، معاذ تم لمبی لمبی صورتیں پڑھ کے لوگوں میں فتنہ کیوں پھیلانا چاہتے ہو فجر کے وقت؟ کیونکہ فجر کے وقت کی نماز پڑھ کے لوگوں نے اپنے اپنے کاموں پہ، مزدوری پہ، ورک کرنے جانا ہوتا ہے، تو آپ یہ والی صورتیں پڑھاؤ۔ یہ سورہ طارق ہے، یہ سورۃ الاعلیٰ ہے، چھوٹی چھوٹی صورتیں، یہ پڑھاؤ۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ والسماء ذات الرج، قسم ہے آسمان کے رب کی جس سے می اترتا ہے، اور قسم ہے زمین کے رب کی جب وہ پھٹتی ہے تو سبزہ نکل آتا ہے۔ بلا شبہ انہ لقول فصل، بلا شبہ یہ قرآن ایک فیصلہ کن کلام ہے، اور یہ کوئی لغو چیز نہیں ہے۔ اس کو معمولی چیز نہ سمجھو، اس قرآن کو کھولو، اس کو پڑھو، اور اس کے مطابق جو فیصلے کیے گئے ہیں وہ فیصلہ کن باتیں ہیں، وہ بدلتی نہیں ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارو۔ کیونکہ انہم یکیدون کیدا، بلا شبہ وہ کافر لوگ اپنی خفیہ تدبیروں میں لگے ہوئے ہیں، وَأَكِيدُ کیدا، اور میں اللہ نے بھی ایک خفیہ تدبیر کر دی ہے کہ ان کی ساری تدبیریں فیل ہوں گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بس آپ بھی کافروں کو مہلت دیجئے کہ کچھ دن ان کو چھوڑ دیجئے۔ اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ ساری قسمیں کھا کے اللہ نے آخر میں کیا کہا؟ قرآن کی گواہی دی ہے کہ قرآن ہے اصل چیز، کامل چیز، اور ایگزیکٹ فیصلے ہیں اس کے اندر، بالکل صحیح کیے ہوئے، ان پر چلو، اور ان پر چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور ہم مسلمانوں کی زندگی اس لیے پست سے پست تر ہوتی جا رہی ہے کہ ہم قرآن کو عمل کے لیے نہیں رکھا، ہم نے قرآن کو صرف پڑھنے کے لیے رکھ لیا ہے۔ اس کے بعد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ اعلیٰ، اور یہ مکی صورت ہے۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، آپ اپنے رب کے نام کی پاکیزگی بیان کیجئے۔ اللہ ذی خلق فسویٰ، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کے تناسب کے ساتھ درست کیا۔ والذی قدر فہدی، اور جس نے اندازہ ٹھہرایا اور اسے ہدایت دی، اور جس نے زمین سے چارہ اگایا پھر اس کو سیاہ کر کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ ان قریب ہم آپ کو پڑھا دیں گے، پھر آپ اسے کبھی نہ بھولیں گے۔ یعنی اے نبی آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے، آپ کے دل میں ڈالیں گے کہ آپ کبھی نہ بھولیں گے۔ اور یہی بات ہے، جب حافظ قرآن حفظ کرتے ہیں تو اللہ ان کی مدد کرتا ہے، دل کے اندر ان کے قرآن چلے جاتے ہیں۔ لیکن پھر جو اس کو بھولتا ہے اور اس کو رپیٹ نہیں کرتا، اس کی سزا بھی بہت ہے۔ جو حفظ کرے اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے ان قریب سنقرئک فلا تنسیٰ، ان قریب ہم آپ کو پڑھا دیں گے، پھر آپ اسے کبھی نہ بھولیں گے۔ سوائے الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفیٰ، سوائے اس کے جو اللہ چاہے، بلا شبہ وہ اللہ ہر ظاہر اور مخفی تدبیر کو اچھی طرح جانتا ہے، اور ہم آپ کے لیے سہولت کا سامان مہیا کر دیں گے۔ بس آپ نصیحت کرتے رہیے جہاں تک نصیحت کارگر ہو۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات ہر ایک شخص اس شخص سے کہہ رہے ہیں جو قرآن تھام لیتا ہے، جو اللہ کی کتاب کو تھام لیتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں نے اب اس کے اوپر کام کرنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کے لیے ہر چیز کو پھر آسان کر دیتا ہوں، اس کے لیے سہولتیں پیدا کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا بس آپ کا کام کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اور پڑھانے والوں کا بھی کام کیا ہے کہ نصیحت کرتے رہیں جہاں تک نصیحت کارگر ہو، یعنی آپ نے نصیحت کرنا نہیں، لوگوں کو چھوڑنا۔
اس کے بعد فرمایا ان قریب سا یذکروا من یخشا، ان قریب نصیحت حاصل کرے گا وہ شخص جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، یعنی جو اللہ سے ڈرے گا، وہ اللہ سے ابھی ان پڑھ جاہل ہے، قرآن کی ایک بات بھی نہیں جانتا، لیکن وہ اللہ سے ڈرتا ہے اور ہر کام کرنے میں اللہ سے ڈرتا ہے کہ میرے سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، میں کسی سے کوئی بے ایمانی نہ کروں، کوئی زیادتی نہ کروں، تو اللہ اسے لے آتا ہے اپنی طرف۔ ایسے انسان کو اسے تنہا پھر نہیں چھوڑتا، اور اس سے دور رہے گا وہی، یعنی اس قرآن سے دور وہی رہے گا جو بد نصیب ہوگا، جو اس کو نہیں جان سکے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ الذی یصلی النار الکبریٰ، پھر اللہ فرماتے ہیں جو بالآخر بڑی آگ میں پھر جھونک دیا جائے گا، یعنی جو قرآن کے قریب نہیں آئے گا اسے کیا ہوگا؟ آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ پھر کیا ہوا؟ ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ، پھر وہاں نہ مرے گا نہ جیے گا۔ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلاح من تزکیٰ، بلا شبہ وہی بامراد ہوا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا اور اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھتا رہا۔ بلکہ حقیقت یہ ہے تم دنیا ہی کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں ہے، یعنی جس نے دنیا سے دل لگا لیا اس کا آخرت میں پھر کوئی گھر نہیں ہے، اور دنیا کا مال اس کا ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں ہے، یعنی جس نے اپنے اس مال کو سب کچھ سینت کے رکھا، سنبھال کے رکھا، لوگوں کو نہ دیا، میلا کر دیا، خراب کر دیا، پھینکنا پڑ گیا، لیکن اس نے سنبھالا اور اس کو جمع کیا اور جمع کرنے کے پیچھے ہی پڑا رہا۔ اور اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ایسا کرنے والے، یعنی جمع کر کے رکھنے والے بیوقوف ہیں، عقل مند نہیں ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ سورت پڑھتے ہیں، سورہ غاشیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کو دنیا پر چھا جانے والی کی خبر نہیں پہنچی؟ نہیں، ہم پچھلی آیت کے نا 2 صفحے جو ہے نا وہ 2 آیتیں چھوڑ گئے ہیں۔ ہاں جی بالکل، میں یہاں سے پڑھتی ہوں، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھتا رہا، یعنی وہ شخص ہے بہترین کہ جس نے اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھتا رہا۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم دنیا ہی کی زندگی کو ترجیح دیتے رہے، والآخرات خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، بلا شبہ یہ سب کچھ اگلے صحیفوں میں بھی لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو، نصارہ کو اور ہندوؤں کو، تمام لوگوں کو اس صورت میں اینڈ پہ گواہی دے دی کہ جتنے نبی آئے ہیں ان کے جتنے بھی صحیفے تھے، کتابیں تھیں، ان میں بھی یہی باتیں ہیں۔ ان ھذا لفی صحف الاولیٰ، اور صحف ابراہیم و موسیٰ، اور ابراہیم اور موسیٰ کے کتابوں میں بھی اور صحیفوں میں یہی تھا۔ تو اللہ نے یہ گواہی دے دی کہ یہ باتیں جو میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ شروع سے ہوتی آ رہی ہیں، یہ کوئی نئی نہیں ہے۔ اس کے بعد بتایا جا رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کو دنیا پر چھا جانے والی کی بھی خبر پہنچی ہے؟ کہ کیا دنیا پر چھا جاتا ہے کہ اس دن کتنے چہرے اترے ہوئے ہوں گے، وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، وہ محنت کرنے والے تھے لیکن آخرت میں تھکے ہوں گے۔ اب دیکھیں، ایک مرتبہ نا عمر رضی اللہ عنہ ایک خانقاہ کے قریب سے گزرے، جو کہ وہ دوسرے مطلب نصارہ یا یہودی لوگ ہوتے ہیں، ان کی خانقاہ کے قریب سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ وہ کتاب پڑھ رہے ہیں، اور کتاب پڑھ رہے ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رو پڑے۔ تو صحابہ نے پوچھا جو ساتھ تھے کہ آپ کیوں رو پڑے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے رونا آتا ہے اس بات پر کہ یہ لوگ اتنی محنت کر رہے ہیں اور تھک رہے ہیں، لیکن آخرت میں کوئی صلہ نہیں، کہ جو قرآن اور اللہ کی طرف نہیں آئے گا، اس کے نبی کی طرف نہیں آئے گا، اس کو کوئی صلہ نہیں ہے۔ تو یہی اللہ بتانے لگے ہیں کہ اس دن کتنے چہرے اترے ہوں گے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ محنت کرنے والے تھے لیکن آخرت میں تھکے ہوں گے۔ دنیا میں محنت کرنے والے تھے، اب دنیا میں محنت کر کے کیا کرنا ہے؟ صبح سے لے کے رات کے 12 بجے تک کاروبار کرنے والے، تجارت کرنے والے تھکے ہارے آتے ہیں اور ایک بے جان مردوں کی طرح، لکڑیوں کی طرح وہ اپنے جسموں کو پھینک دیتے ہیں، نہ اللہ نہ اس کے رسول کا نام، اور اتنی محنت کہ گھر والے ان کی قدر کرتے ہیں کہ یہ ہمیں کما کے دے رہا ہے، ہماری زندگی دن بہ دن بدل رہی ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کی کوئی محنت قبول نہیں ہے۔ وہ تھک جائیں گے لیکن اللہ انہیں کوئی اجر نہیں دے گا۔ پھر کہا کہ ان محنتوں کی جماعت ایک بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگی۔ کیا فائدہ اس دنیا میں محنت کرنے کا؟ اتنی محنت کی، وہی دیکھیں آخرت کے لیے انسان محنت کرے، اللہ دنیا اس کے لیے آسان کر دیتا ہے اور دنیا خود بخود اس کی ضرورت سے بھی زیادہ اسے مل جاتی ہے۔
اور دنیا ضرورت کے لیے ہی لینی چاہیے، ضرورت سے زیادہ دنیا بھی غفلت میں ڈال دیتی ہے۔ تو پھر کہا تسقیٰ من عین آنیہ، ان کھولتے ہوئے چشمہ سے پانی پلایا جائے گا، ان کا کھانا سوائے خاردار جھاڑ کے کچھ نہ ہوگا جو نہ فربا کرے گا، یعنی نہ جسم کو بڑھائے گا اور نہ ہی بھوک کو رفع کرے گا۔ کیا کرنا ہے ایسا کھانا؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ وجوہ یومئذ ناعمہ، کتنے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے اعمال سے وہ خوش ہوں گے، وہ عالیشان جنت میں ہوں گے جس میں کوئی فضول بات نہ سنیں گے، اس میں بہتا ہوا چشمہ ہوگا، اور فیہا سرور مرفوعات، اس میں اونچے اونچے تخت بچھے ہوئے ہوں گے، اور وہ آب خورے رکھے ہوں گے، یعنی پیالے۔ اب پیالے کس طرح کے ہوں گے اللہ جانتا ہے، اور تکیے اور غلیچے بڑے سلیقے سے برابر برابر لگے ہوں گے، اور استراحت کے لیے قالین بچھی ہوں گی۔ دیکھیں جو ہم دنیا کا سامان کرتے ہیں اسی کی تصویر لگ رہی ہے نا، کہ ہم اپنے گھروں کو قالین سے، اور اس کے بعد پھر ان کے پہلے وہ کارپیٹ بچھاتے ہیں، اس کے بعد موٹے موٹے اوپر قالین بچھاتے ہیں، ان کو سجاتے ہیں، اتنا گھر پہ پیسہ لگاتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا کریں۔ پھر اتنے اتنے بڑے جب آپ لوگ ڈیکوریشن پیس قدم قدم پہ 5-5 لاکھ کا ایک ڈیکوریشن پیس رکھ دیں گے، تو پھر آپ کے گھر میں آ جائیں آپ کی نند 5 بچوں کو لے کے، تو جان نکلی رہے گی کہ ہائے کوئی ڈیکوریشن پیس نہ ٹوٹ جائے، ہائے کوئی تکلیف نہ ہو جائے، ہائے اللہ ہماری کوئی چیز نہ ٹوٹ جائے۔ برتن کرسٹل کے اور چاندی کے اور سونے کے استعمال کر رہے ہیں، اب برتن ان کو کچن میں کوئی آواز آتی ہے نا، دل ایسے جڑ جاتے ہیں کہ بس کوئی مہنگا سیٹ کی اگر ایک پلیٹ بھی ٹوٹ گئی تو سیٹ ضائع۔ وہ یہی سمجھتے ہیں دنیا دار، یعنی انہی چیزوں میں پڑے رہتے ہیں، نہ مہمان نوازی صحیح طرح ہو سکتی ہے اور نہ کچھ۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ دیکھو دنیا کی ان چیزوں کو چھوڑو، یہ غور کرو کہ اوپر کیا ہوگا۔ استراحت کے لیے قالینیں بچھی ہوں گی۔ اچھا استراحت کے لیے یعنی جب کوئی بڑا آدمی گاڑی سے ابھی اترتا ہی ہے نا، اس کے پیر سے لے کے جہاں تک اس نے جانا ہے نا قالین بچھا ہوتا ہے، اور اس کے اوپر اوپر وہ چلتا ہے، ارد گرد پھول پھینک رہے ہوتے ہیں لوگ۔ تو اسی طرح اللہ کہتا ہے میرے جنتی داخل ہی ہوں گے نا، ان کے استقبال کے لیے میں قالین بچھا دوں گا، اور وہ کیسے ہوں گے؟ وہ تمہاری دنیا کے قالین جیسے نہیں ہوں گے۔ ہو سکتا ہے میں سوچتی ہوتی ہوں کہ ہم اس پہ قدم رکھیں اور ایسے روشنیاں نکلیں یا خوشبوئیں نکلیں، کیا ہوں گے وہ قالین؟ اللہ کہتا ہے میں تمہارے لیے وہ بچھاؤں گا۔ کیا یہ لوگ اونٹ پر نظر نہیں کرتے؟ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا یہ لوگ اونٹ پر نظر نہیں کرتے کہ وہ عجیب الخلقت پیدا کیا؟ یعنی اب اللہ ایک دم اونٹ کی طرف کیوں آ گئے کہ اپنی تخلیق کے لیے، اپنی کائنات کی جو جو چیزیں بنائی ہیں دیکھو، کہ سارے جانوروں کو دیکھ لو تو اونٹ کیسا ہے؟ اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، ہم بچپن سے کہتے آ رہے ہیں اس کی کوئی ہڈی سیدھی نہیں ہے، اور ایسا اونٹ ہے کہ وہ پانی پیتا ہے تو مہینے کا پانی اندر سٹاک کر لیتا ہے، اور ایسا اونٹ ہے پانی کیوں سٹاک کر لیتا ہے کہ اس کو صحرا میں لے کے جانا ہے، اور وہ صحرا کا جہاز ہے، ایسے بھاگتا ہے صحرا میں، نہ کوئی گاڑی چل سکتی ہے نہ کوئی اور جانور چل سکتا ہے۔ اللہ نے تمہاری دنیا کی جتنی زمینیں ہیں اس پر چلنے کی سہولتیں ہر چیز کی کر دی ہیں کہ تم وہاں پر جا سکو، تو پھر آرام سے جا سکو۔ پھر کہا اور آسمان کہ وہ کس طرح بلند کیا گیا، اور پہاڑ کے کس طرح گاڑ دیے گئے، اور زمین کے وہ کیسے بچھائی گئی۔ بس نصیحت کیجئے کہ آپ تو نصیحت کرنے والے ہیں، آپ ان پر دروغہ نہیں لگائے گئے، مگر جس نے پیٹھ پھیر لی، روگردانی کی اور انکار کیا، بس اللہ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، بس اللہ اس کو بہت سخت عذاب دے گا۔ بلا شبہ ان کو لوٹ کر ہمارے پاس آنا ہے، پھر بلا شبہ ہمارے ہی ذمہ ان کا حساب لینا بھی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو بھی دنیا میں سمجھانے والے لوگ ہیں وہ دروغہ نہیں ہیں، وہ لوگوں سے لڑے جھگڑے نہ کہ کیوں نہیں آتے دین کی طرف، صرف نصیحت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر، آنے والی فجر کے رب کی قسم، وَلَيَالٍ الْعَشْرِ، اور 10 راتوں کے رب کی قسم۔ اب یہ 10 راتیں جو ہیں نا، یہ آخری، یہ 10 راتیں بھی کہہ سکتے ہیں، کچھ اسکالر کہتے ہیں کہ یہ آخری جو 10 راتیں ہیں عشرے کی، ہمارے رمضان کی، یہ بھی ہیں، لیکن یہ 10 راتیں ان کو بھی کہا جاتا ہے جو حج کی ہوتی ہیں آخر، وہ ان کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ وہ جو 10 دن ہیں اس میں بڑی عبادت کریں، اس میں نفلی روزے رکھیں، اللہ کا ذکر اذکار کریں، یہ ہو سکتا ہے اس کا بھی یہ ذکر ہو۔ لیکن اس کے ساتھ جو اگلی آیت ہے نا وہ زیادہ اس طرف کو جاتی ہے، کیونکہ جفت اور طاق راتوں کے رب کی قسم،
کیونکہ اس میں ہم طاق راتیں ڈھونڈتے ہیں نا کہ جفت اور طاق راتوں کے رب کی قسم اور رات کے رب کی جب وہ گزرنے لگے، کیا عقل مندوں کے لیے ان کے رب کی قسم ایک بڑی قسم ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر۔ یہ بات دیکھیں، اللہ نے تمام صورتوں میں قسمیں کھا کھا کے اب یہ کتنی بات پیاری کہہ دی ہے کہ کیا تم اللہ کی قسم کو کچھ سمجھتے ہو کہ نہیں؟ اللہ قسمیں کھا رہا ہے، اللہ تو ویسے بھی تمہیں کوئی بات کہے تو تمہیں مان جانا چاہیے۔ وہ تو کن کہتا ہے، کائنات کا کچھ بھی کرنا ہو اس نے کن کہنا ہے، کن فیکون، اور وہ ہو جائے گا۔ لیکن تمہارا رب دیکھو کیسے قسمیں کھا کر تم سے بات کرتا ہے، تو کیا عقل مندوں کے لیے ان کے رب کی قسم ایک بڑی قسم نہیں ہے؟ پھر کہا علم تری کیف فعل ربک بعاد، کیا تو نے نہیں دیکھا یا سنا کہ تیرے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ اب دیکھیں پچھلی جھلکیاں جتنا ہم پورے 29 سپارے میں 28 سپاروں میں پڑھ آئے ہیں، جتنے واقعات تھے ان کی یہاں پر اللہ ایک ایک لائن ضرور بتا رہا ہے کہ تاکہ تم بھول نہ جاؤ۔ کون سا آپ کا سلیبس ہے دنیا کا؟ اگر آپ کیمسٹری کو کھولیں تو جو سبجیکٹ آپ شروع میں پڑھ لیں گی بچیاں وہ اینڈ تک کبھی نہیں پڑھیں گی، وہ پڑھ گیا بس ہو گیا، اس کے بعد ایک اگلا سبجیکٹ شروع۔ لیکن اللہ کی کتاب ایک ایسی ہے جو اینڈ تک وہ باتیں ایک جھلکیوں کی صورت میں پیش کرتا جا رہے ہیں کہ تاکہ تم لوگوں کو یاد رہے۔ کیا تو نے دیکھا یا سنا کہ تیرے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا تھا؟ عاد ارم سے جو بڑے ستونوں والے تھے، یعنی ان کے ارم ان کے علاقے کا نام ہوگا، وہ ستونوں والے تھے، کتنے بڑے انہوں نے ستون بنائے ہوئے تھے، اور جن کا مثل اور خود بھی بڑے لمبے اونچے تھے۔ ابھی نیٹ پہ تو آپ لوگ دیکھیں تو ایمان میرا خیال اور بڑھنا چاہیے۔ نیٹ پہ ان کی ڈیڈ باڈیز دکھا دی ہیں، اب اصلی ہیں نقلی ہیں واللہ عالم، لیکن واقعی وہ بہت لمبی ہیں، بہت لمبے ہیں وہ لوگ۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام کی انہوں نے قبر بھی دکھا دی ہے، وہ 70 گز لمبی ہے، اور 70 گز لمبی پہ انہوں نے لمبی چادریں چڑھائی ہوئی ہیں اور نظر آتا ہے۔ تو آج کے زمانے کے لوگوں کو تو اللہ نے ہمیں کہنا ہے کہ تم لوگوں کو تو میں نے عین الیقین بھی کرا دیا، تم لوگوں کو تو آنکھوں سے دکھا دیا، تم لوگ نیٹ پہ دیکھ لیتے تھے بجائے کہ تم اور چیزیں دیکھتے، اللہ نے یہ بھی چیزیں تمہیں دکھا دی، کتنی مہربانی کی تم پر۔ پھر کہا جن کا مثل اس ملک میں کوئی پیدا نہیں کیا گیا، دیکھیں ابھی تک اللہ نے کہا ان کا مثل کوئی پیدا نہیں کیا گیا۔ اس کا مطلب اللہ جو ہے نا مصدق اللہ کی باتیں سچی ہیں۔ عاد کیا تھے، ان کا مثل، ان کی ترقی کیا تھی، انہوں نے کیا کچھ بنایا، اللہ کہتا ہے آج تک ان کی طرح کا کوئی نہیں ہوا۔ اور سمود کے ساتھ بھی کیا ہوا، جو وادیوں میں پتھر تراشا کرتے تھے، اور فرعون میخوں والے کے ساتھ کیا ہوا، جنہوں نے اپنے ملک میں سخت فساد برپا کر رکھا تھا، اور فساد میں وہ مزید بڑھتے ہی جاتے تھے۔ پھر تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ یہ لوگ ہیں یعنی دیو ہیکل جنوں کی طرح بڑے بڑے، ان پر اللہ نے عذاب کا کوڑا برسایا۔ کیوں؟ کیونکہ بلا شبہ تیرا رب ایسے نافرمانوں کی طاق میں ہے۔ پھر انسان کے جب اس کا رب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے اور اس پر نعمت نازل کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میری عزت کی۔ اور جب اللہ سے آزمائش میں ڈالتا ہے تو اس کو رزق تنگ کر دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل اور خوار کر دیا۔ تو وہ کہتا ہے ہرگز نہیں، بلکہ قصور تمہارا ہے کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ہی کتنی بڑی اور اچھی بات کر دی کہ یہ جو کچھ تم پہ مصیبت پڑتی ہے تمہاری اپنی کرتوتوں کی پڑتی ہے، جو کچھ تم پہ آتا ہے وہ تمہاری وجہ سے آتا ہے۔ اللہ تو بس یہ ہے کہ اللہ کی یہ آزمائش ہے کہ وہ کسی کا رزق کم کرے گا اور کسی کو زیادہ دے دے گا، اور جس کو زیادہ دیتا ہے اس کو زیادہ آزماتا ہے، اور جس کو کم دیتا ہے اس کو بھی آزماتا ہے کہ دیکھیں اس کے منہ سے کیا باتیں نکلتی ہیں۔ تو یہی اللہ نے کہا کہ پھر انسان ایسے کہتے ہیں، حالانکہ اللہ کہتا ہے اصل میں یہ مصیبتیں تم پر کیوں پڑی؟ اس لیے پڑھی کہ تم وہ ہو کہ جب تم یتیم تمہارے پاس کوئی آتا ہے تو تم اسے کھانا نہیں کھلاتے، اور تم وہ ہو کہ میراث کا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔ اچھا دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھا گھر دنیا میں وہ ہے جس میں کوئی یتیم بچہ پل رہا ہو۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ منع بھی کیا ہے کہ دیکھو یتیم کے والی نہ بننا، یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن اگر کوئی بن گیا ہے تو دیکھ لیں، پھر اللہ کہتا ہے کہ وہ سب سے پیارا گھر ہے جس میں یتیم بچہ پرورش پا رہا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور سب سے برا گھر وہ ہے کہ جس میں یتیم بچہ کوئی پرورش نہیں پا رہا، اور اگر پا رہا ہے تو اس کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی ہے، وہ سب سے برا گھر ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو دوسری بات ہم نے پڑھی تھی کہ ایک تو تم یتیم کو کھانا نہیں کھلاتے، دوسرا یہ کہ میراث کا مال سمیٹ لیتے ہو۔ دیکھیں ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ بیٹیوں کو جہیز کے نام پہ ان کا حصہ دے دیا،
اور بس چلی جاؤ، اب تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ باپ کا سارا مال سمیٹ لیا اور بیٹوں نے ہی سمیٹ لیا، بہنوں کو کوئی حصہ نہ دیا، اور بہنیں بیچاریاں صرف اس لیے نہیں مانگتی کہ ہمارا گھر چھٹ جائے گا۔ میں نے خود دیکھا ہے ایسی عورتوں کو کہ جنہوں نے مانگا اور سارے بھائی چھٹ گئے، بھابیاں چھٹ گئی، ان کو ملتے ہی نہیں ہے کہ تم حصہ لے لو اور اب ہم تم سے نہیں ملیں گے۔ میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ وہ حصہ دے کر بھی گناہ گار ہیں، کیونکہ انہوں نے پھر رشتے توڑے۔ اللہ نے کہا رشتے جوڑو، اللہ کے نبی نے کہا جو رشتے توڑتا ہے اللہ اسے توڑ کے رکھ دیتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس لیے پھر اللہ کہتے ہیں کہ تم پہ جو مصیبتیں پڑتی ہیں نا وہ اس لیے پڑتی ہیں کہ تم تو میراث کا مال سارا سمیٹ جاتے ہو اور تم مال سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے ہو۔ ہرگز نہیں، ذرا غور کرو، جب زمین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا اور تیرا رب تجلی فرمائے گا اور فرشتے صفیں باندھ کر کھڑے ہوں گے، اس دن دوزخ حاضر کی جائے گی اور اس دن انسان پچھتائے گا، لیکن اب پچھتائے کیا ہووت، یعنی اب پچھتائے کیا ہونا ہے جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ تو اس وقت پچھتانے کا، رونے کا، چیخے مارنے کا، ٹکرے مارنے کا کچھ فائدہ نہیں، اب ہے رونے کا فائدہ، رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ سے دعا کرنے کا، اللہ سے معافی مانگنے کا اب فائدہ ہے۔ آپ سوچیں کہ تصور کریں کہ جب کوئی بادشاہ ہو اور اس نے اپنی کرسی لگائی ہو اور ارد گرد سارے اس کے وزیر سفیر اور سارے نوکر کھڑے ہوں اور اس نے کوئی آج فیصلہ سنانا ہے تو کوئی دنیا کے لوگ بھی ہلتے نہیں ہیں، کیسے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم تو دنیا کی مثال ہی دے سکتے ہیں۔ تو اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ جب میں کرسی رکھوں گا میزان قائم ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ 3 وقتوں میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ایک جب میزان رکھا جائے گا کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، ایک جب پل صراط سے گزرا جائے گا اس وقت کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، اور جب اعمال نامے ہاتھوں میں اڑائے جائیں گے اور اڑ کے اپنے اپنے ہاتھوں میں آئیں گے اس وقت آپا دھاپی پڑی ہوگی، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ اس کے بعد فرمایا وہ کہے گا پھر کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَيَوْمَ إِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابُ أَحَدٍ، پھر اس دن اللہ کے اس دن اللہ کے برابر نہ کوئی عذاب دینے والا ہوگا اور نہ کوئی دے گا اور نہ اس کی گرفت جیسی کوئی گرفت کرے گا۔ اے انسان یا ایاتھا النفس المطمئنہ، پھر پکارا گیا ہے اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس مطمئنہ کو پکارا، سب سے اعلیٰ لوگوں کو پکارا۔ سب سے اعلیٰ لوگ کون ہیں؟ جن کا نفس مطمئن ہوتا ہے، یعنی کہ ایک ہوتا ہے نفس لوامہ، ایک ہوتا ہے نفس امارہ، یعنی امارہ جو ہے نا وہ برائیوں کی طرف بلاتا ہے، نفس لوامہ جو ہے نا وہ انسان کو احساس دلاتا ہے کہ یہ نہ کر وہ نہ کر، یہ اچھی بات نہیں، لیکن نفس مطمئنہ اب ان کو اللہ پکار رہا ہے کہ اے وہ نفس جس نے اطمینان حاصل کر لیا ہے، اس کو اس طرح کہا جائے گا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ، تو اپنے رب کی طرف واپس چل اس طرح کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ ابھی نیٹ پہ تھوڑا عرصہ ہوا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان، پتہ نہیں وہ سعودی عرب کا تھا یا کہیں کسی اور ملک کا، بہرحال بڑا ہی خوبصورت اللہ کا بندہ، بڑا ہی پیارا نوجوان، اور وہ اللہ کا بندہ، اللہ کا غلام ہوگا کہ اس کو گاڑی میں وہ اپنی جو بچے اس کی مووی بنا رہے ہیں اور وہ بیٹھا نا آیتیں پڑھ رہا ہے، جوان لڑکا، اور یہی والی آیت پڑھ رہا ہے یا ایاتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنہ، اور یہ پڑھ رہے اور اس کے بعد وہ فوت ہو گیا، بالکل صحیح سالم بیٹھے فوت ہو گیا، اور یہ لازماً فرشتے اس کو پڑھا رہے ہوں گے، فرشتے اس کو پڑھا رہے ہوں گے۔ اور کس کو فرشتے پڑھاتے ہیں؟ جو ہر وقت قرآن سے ٹچ رہے۔ ایک اور بھی بزرگ میں نے دیکھے، ان کی بھی اب تو دیکھیں نا لوگ اتنی بات کی مووی بناتے ہیں، جو اچھی بناتے ہیں ڈالتے ہیں وہ تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر کسی کی وہ بری بنا کے ڈالتے ہیں تو بہت بڑا گناہ ہے۔ تو ایک بزرگ دیکھیں، بزرگوں سے بولا نہیں جاتا، 100 پتہ نہیں 85 سال ان کی عمر بتا رہے، قرآن پڑھتے ہی جا رہے ہیں ہاسپٹل کے بیڈ پہ، پڑھتے ہی جا رہے ہیں، بچے دوتے پوتے سب دیکھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، لیکن وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، اور قرآن پڑھتے ان کا دیکھا کہ ان کی سپیڈ ساری جو ہے نا وہ رک گئی، اور سارا کچھ انہوں نے دکھایا۔ تو اللہ ایسے بندوں کو قرآن پڑھاتے لے جاتا ہے آرام سکون سے، اطمینان سے۔ یہی کہا ہے کہ اے اطمینان والی روح آجا اپنے رب کی طرف، وہ راضی، وہ تجھ سے راضی ہو گیا، پھر تو میرے برگزیدہ بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں چلا جا۔ اسے یہ خوشخبری دے دی جاتی ہے کہ آ جاؤ تمہاری بڑی مہمانی کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد فرمایا سورہ بلد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بہذا البلد،
نہیں میں اس شہر مکہ کے رب کی قسم کھاتا ہوں، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، اے پیغمبر اسلام آپ کو اس حرمت والے شہر میں حلال کر لیا گیا ہے، یعنی آپ کے لیے یہ حرمت والا جو شہر ہے وہ حلال کر لیا گیا ہے کچھ دیر کے لیے۔ اللہ نے کہا تھا آپ پر مشرک حملہ کریں، آپ بھی کر دیں، اور کسی پر وہ شہر حلال نہیں کیا گیا۔ اس میں جنگ ختم ہے، اس میں جھگڑا بھی ختم ہے، اس میں پتہ بھی توڑنا منع ہے، اس میں گالی بھی نکالنا منع